سبکتگین کہتا ہے کہ میں شکار کا بڑا شوقین تھا، لیکن شکار میں ضرورت کے مطابق کرتا تھا۔ ضرورت سے زیادہ میں شکار نہیں کیا کرتا تھا، اور ہفتے میں ایک دفعہ شکار کرتا تو اس شکار کو پورا ہفتہ ہم گھر والے کھاتے تھے، اور میں اپنے مالک سے تنخواہ بھی کم لیتا تھا۔ میں نے اس کو کہا ہوا تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ شکار پر جاتا ہوں، شکار کر کے لاتا ہوں، تو اس سے ہمارا کچھ گزارا ہو جاتا ہے، آپ ہمیں تنخواہ کم دیا کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جنگل چلا گیا شکار کی نیت سے، شکار ڈھونڈتا رہا، بہت وقت ہو گیا، بہت زیادہ وقت ہو گیا، شکار نہ ملا۔ اور جب وقت عصر سے قریب ہوا، عصر کے قریب وقت ہو گیا، تو مجھے بھی خوف کچھ طاری ہو گیا کہ اب شام ہونے والی ہے، اب اندھیرا ہو جائے گا، کہیں جنگل کا درندہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، جنگل کے درندے وہ مجھ سے لڑ نہ جائیں، تو یہ ڈر بھی مجھے لگنے لگا، خوف لگنے لگا۔ تو شکار بھی ڈھونڈ رہا تھا، شکار بھی نہیں ہے۔ تو اس خوف میں نے ایک طرف دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہرنی کا بیٹھا ہے۔ میں نے جھپٹ کر اس ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا، بڑی پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ میں نے ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا، اور جلدی سے میں نے اس ہرنی کے بچے کو باندھ کر اپنے گھوڑے کے اوپر رکھ دیا، اپنے آگے۔ تو پھر گھوڑے کو میں نے بھگایا، بڑا تیز بھگایا، سر پٹ بھگایا، اس کو بھگایا، بڑے زور سے بھگایا، کیونکہ ڈر تھا، جنگل میں ہوں کہ جنگل میں کوئی درندہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، تاکہ میں مغرب سے پہلے کسی شہر کے کنارے پہنچ جاؤں، کسی شہر میں پہنچ جاؤں۔ تو اس لیے میں گھوڑے کو دوڑاتا رہا، بڑی تیزی کے ساتھ اس کو دوڑایا، تو مغرب کے قریب میں ایک شہر کے کنارے پہنچ گیا۔ تو وہاں میں نے اپنے گھوڑے کو روکا، تو وہاں میں نے خود بھی پانی پیا اور جانور کو بھی پانی پلایا، گھوڑے کو پانی پلایا۔ تو میں پانی پی کر جب فارغ ہوا، ادھر پیچھے سے دیکھا تو ایک ہرنی وہ بھی دوڑی ہوئی آئی میرے پیچھے، میرے گھوڑے کے پیچھے۔ وہ ہانپ رہی ہے، وہ سانس پہ سانس لے رہی ہے، اس کی سانسیں نکل رہی ہیں، وہ میری طرف دیکھ رہی ہے۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا، میرے دل کے ایک کونے سے آواز آئی، تو آج تو دو شکار ہو گئے، ایک تو ہرنی کا بچہ مل گیا، دوسرا ہرنی کی ماں کا بھی شکار، تو آج تو دو شکار ہو گئے۔ تو پھر جب میں نے نظر اس کی طرف دیکھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہرنی مجھ سے کچھ سوال کر رہی ہے، کچھ مانگ رہی ہے، للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو پھر میری رحم والی صفت نے، میری رحم والی رگ نے، غیرت نے یہ میرا گوارا نہ کیا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور ہرنی کا بچہ بھی اس کو نہ دوں۔ تو پھر میں نے ہرنی کے بچے کو بھی چھوڑ دیا۔ جب میں نے ہرنی کے بچے کو چھوڑا، تو وہ ہرنی نے جھپٹ کے اپنے بچے کو اپنے بازوؤں میں لیا اور سینے سے لگایا، اس کے بعد اس کو چاٹنے لگی۔ پھر میں ادھر کھڑا ہو گیا، اور وہ اپنے بچے کو لے کر جا رہی تھی، تو جاتے جاتے ایک دفعہ اس ہرنی نے میری طرف دیکھا، اور میری طرف دیکھ کر اللہ کی طرف دیکھا، اوپر دیکھا، تو میں بڑا خوش ہوا، مجھے بڑا سکون ملا اس وقت جب ہرنی نے میری طرف نظر کر کے پھر اوپر اللہ کی طرف نظر کی، تو اس وقت مجھے جتنی سکون ملا، اس سے پہلے کبھی ایسا سکون نہیں ملا تھا۔ پھر میں چلا گیا گھر، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، وضو کیا، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد باوضو میں سو گیا۔ میری آنکھ ہی لگی تو اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، اے سبکتگین، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے
تو تو لوگوں پر بھی اسی طرح رحم کرے گا؟ سکھ الدین فرماتے ہیں میں نے تو کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، تو میرا گھر مہک گیا ہے، آپ کی دیدار سے آپ کی زیارت سے میرا گھر آباد روشن ہو گیا ہے، میں تو غلام ہوں، بادشاہ بننے کے لائق نہیں ہوں، میں تو کہاں بادشاہ بن سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبک الدین تیرے اس معاملے کے ساتھ جو تو نے ہرنی کے ساتھ کیا ہے کہ اس کو اس کا بچہ دے دیا واپس، تو اس معاملے کی وجہ سے اللہ نے عرش کے اوپر تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ صرف ایک جانور کے ساتھ رحم کرنا، ایک ہرنی کے بچے کے ساتھ، ہرنی کے ساتھ رحم کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے سبک الدین کو بادشاہ بنا دیا جو محمود غزنوی بادشاہ کے والد تھے۔